میرے بھائی نے سوال پوچھا تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ اس بات کو کلیئر کر دیں کہ اللہ تعالیٰ خود نازل نہیں ہوتا آسمانی دنیا پہ اور فرشتہ ہوتا ہے، اس طرح کی کوئی بات کی ہے جو میں سمجھ سکا ہوں۔ اچھا دیکھیں، سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ متفق علیہ عقیدہ ہے کہ جیسے اللہ رب العزت کی ذات عرش پہ مستوی ہے اور اس کی کیفیت مجہول ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ بھئی اللہ تعالیٰ جسم سے تو مبرہ ہے نا، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، تو اور نہ ہم اس کی مثال دے سکتے ہیں، تشبیہ دے سکتے ہیں، اس کی کیفیت کیا ہے کہ وہ کیسا جسم ہے، کیا ہے۔ لہو ید اللہ کا یدین، اللہ کا ہاتھ ہے، جیسے ید اللہ فوق ایدیہم ہے قرآن میں، اسی طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے، تو اللہ کا ہاتھ کیسا ہے؟ تو اب اس کا ہاتھ ہے لیکن وہ ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے آپ نے کہا اگر فرشتہ آتا ہے آسمان دنیا پہ، پہلے تو ایک بات ذہن میں بٹھائیں کہ صحیح احادیث، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب صحیح احادیث کا تذکرہ ہے کہ ہر روز رات کو آخری پہر میں، جو رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، ایوری ڈے آخری حصے، رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے۔ اچھا اس کی کیفیت کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ، اپنی شان کے مطابق، اللہ کی جو شان ہے اس کے مطابق تو وہ نزول فرماتا ہے اور سوال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور جیسے شب جمعہ اس کے بارے میں ہے 15 شعبان اور جو طاق راتیں ان کے حوالے سے غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ تو اللہ کی رحمت خاصہ متوجہ ہوتی ہے، اللہ کی ذات متوجہ ہوتی ہے اور سوال کرتی ہے۔ فرشتے کو کیا حق ہے؟ فرشتے کے پاس کہاں طاقت ہے کہ وہ یہ اعلان کرے کہ ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق دوں؟ فرشتے کو تو یہ اختیار حاصل نہیں ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے، لیکن اس کی کیفیت ہمیں نہیں پتہ۔ باقی اتنا ہی سمجھ لینا چاہیے، اور یہ سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس میں کسی عالم کا، کسی اسکول آف تھاٹ کا اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔